بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے 5 کام ایسے جو مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ یہ 5 کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان 5 کام کی وجہ سے مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں نے ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے قولوں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی ان کی بتائی گئی نصیحتوں پر عمل کیا ہوگا۔ ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے بھی وہ 5 کام بتائیں، یہ وہ کون کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اب نہ کروں تو میرا یہ کالا اور گناہ میں ڈوبا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم بڑا ہے اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والے نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ قبول ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا، یہ بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی، ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا، اور جو ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی کہ چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد اور عورت پریشان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے آثار ہوں گے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ ان میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشندار اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورت اس سے پوچھے گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کرتی تھی۔ فرمایا گیا، شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے اور سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق والی ہوتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بد لحاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے۔ تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا، پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسا چمکتا ہے
جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، پردہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ حضرت فاطمہ زہرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، عورت کی خوبی 2 باتوں میں ہے، اول یہ کہ اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ پھر فرمایا گیا کہ تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور اسے کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں وہ پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اس کو وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈھونڈواؤں گا اور پھر بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو تو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا کہ اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے تو میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری شرط کیا ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا محمد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا، اس کے دل کی دنیا بدل دی گئی۔ 40 دن تکمیل ہو گئی۔ اب یہ نوجوان اسی راستے جا رہا ہے، آنکھیں نیچی ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے نوجوان اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت عورت، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی۔ میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں۔
اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی اچھے راستے چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل سے ہر چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہانوں میں عزت کی زندگی عطا فرما، وہ عزت جو ہمیں تیرے نزدیک معتبر بنا دے، وہ عزت جس کے لبادے میں ہم تجھے پسند آ جائیں، اور اے ہمارے رب، تو ہمیں بڑے نصیب والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔